عزیز اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جماعت پانچویں کے اردو کتاب چیپٹر نمبر 6 ہے، پارٹ نمبر 4 ہے۔ پارٹ نمبر 4 میں آج میرا موضوع ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جیسے میٹھی عید کو بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ جب رمضان کی آخری تاریخ کو نیا چاند دکھائی دیتا ہے تو اگلے دن بڑی دھوم دھام سے عید منائی جاتی ہے۔ یعنی عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ایک بڑا تہوار ہے۔ یہ ماہ رمضان کی آخری تاریخ کو نیا چاند دکھائی دیتا ہے تو دوسرے دن بڑی شور شار کے ساتھ عید منائی جاتی ہے۔ عید اسلامی کیلنڈر کے مطابق شوال مہینے میں آتی ہے۔ عید کے دن نماز ادا کرنے سے پہلے ایک مقررہ رقم جیسے فطرہ کہتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق شوال کے مہینے میں عید ہوتے ہیں۔ عید کے دن نماز ادا کرنے سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ یعنی کچھ رقم یعنی کچھ روپیے نکل کر رکھتے ہیں نیت کر کے، جس سے ہم فطرہ کہتے ہیں۔ غریبوں میں تقسیم کی جاتی، اس لیے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اس دن وہ رقم وہ روپیے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ہم عید الفطر۔ اس دن سبھی لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ عیدگاہ اور دوسرے بڑے مساجد عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ و مناقشہ کرتے ہیں۔ یعنی عید کی نماز عیدگاہ یا بڑے مساجد میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے اور گلے ملتے ہیں۔ مصافحہ کا مطلب ہے ہاتھ ملانا اور مناقشہ کا مطلب ہے گلے ملانا۔ اس کے بعد پھر عید مبارک دیتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو سیویاں اور مٹھائی کھلاتے ہیں اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ دن بھر بڑی چہل پہل رہتی ہے۔ اس دن عید مبارکباد دینے کے بعد رشتہ داروں اور دوستوں کو سیویاں اور مٹھائی کھلاتے اور خود بھی بیٹھ کر کھلاتے ہیں اور اس دن بڑی رونق رہتی ہے دن بھر۔ بچوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا، انہیں تو بس عیدی وصول کرنے میں ہی مزہ آتا ہے۔ بچوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس دن بچوں کو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ ان کو عیدی دیا جاتا ہے۔ عید کے دن غیر مسلم حضرات بھی اپنے مسلم بھائیوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی خوشی میں برابر شریک ہوتے ہیں۔ یعنی عید کے دن غیر مسلم بھائیوں نے مسلمان بھائیوں کو بھی عید مبارکباد دیتا ہے اور برابر ان کی خوشی میں برابر شریک ہوتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ عید کا تہوار پوری انسانیت کے لیے رحمتوں، آپسی مل جل اور خوشیوں کا خزانہ لوٹتا ہوا آتا ہے۔ عید الفطر کی طرح عید الاضحیٰ بھی مسلمانوں کا ایک مقدس تہوار ہے۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس سے عید قربانی بھی کہتے ہیں۔ یعنی عید الاضحیٰ بھی عید الفطر کی طرح ایک مسلمانوں کا یہ مقدس تہوار ہے۔ یہ ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اس سے ہم عید قربانی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ اگر تم مجھ سے سچی عقیدت رکھتے تو میرے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی یعنی خوشخبری دی کہ مجھ پر آپ نے یقین رکھتے ہیں تو میرے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گلے پر جیسے ہی چھری رکھی تو اللہ کے حکم سے وہ چھری گنت ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دنبا آ گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے گلے پر چھری رکھی تو اللہ کے حکم سے وہ چھری گنت ہو گئے اور حضرت اسماعیل کے جگہ پر ایک جانور آیا، یعنی کنبہ، ایک جانور مقرر کیا۔ عیدگاہ جا کر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گھر واپس آ کر قربانی کرتے ہیں، مساکین، مفلسین اور عزیز و اقربا میں قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ قربانی کے 3 روز ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں مکہ معظمہ میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اب پھر ایک بار پھر سے دیکھیے میرے عزیز اسٹوڈنٹس، عید الفطر جیسے میٹھی عید بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ جب رمضان کی آخری تاریخ کو نیا چاند دکھائی دیتا ہے تو اگلے دن بڑی دھوم دھام سے عید منائی جاتی ہے۔ عید اسلامی کیلنڈر کے مطابق شوال مہینے میں آتی ہے۔ عید کے دن نماز ادا کرنے سے پہلے ایک مقررہ رقم جسے فطرہ کہتے ہیں غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اس لیے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اس دن سبھی لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ عیدگاہ اور دوسرے بڑے مساجد عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ و مناقہ کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو سیویاں اور مٹھائی کھلاتے ہیں اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ دن بھر بڑی چہل پہل رہتی ہے، بچوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، انہیں تو بس عیدی وصول کرنے میں مزہ ہی مزہ آتا ہے۔ عید کے دن غیر مسلم حضرات بھی اپنے مسلم بھائیوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی خوشی میں برابر شریک ہوتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ عید کا تہوار پوری انسانیت کے لیے رحمتوں، آپسی مل جل اور خوشیوں کا خزانہ لوٹتا ہوا آتا ہے۔ عید الفطر کی طرح عید الاضحیٰ بھی مسلمانوں کا ایک مقدس تہوار ہے۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسے عید قربانی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ اگر مجھ سے سچے عقیدہ رکھتے تو میرے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گلے پر چھری رکھی تو اللہ کے حکم سے چھری گنت ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ایک دنبا آ گیا۔ عیدگاہ جا کر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گھر واپس آ کر قربانی کرتے ہیں، مساکین، مفلس اور عزیز و اقربا میں قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ قربانی کے 3 روز ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے۔ ان ہی دنوں میں مکہ معظمہ میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو آج میرا موضوع یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں عزیز بچوں، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔